ایک پارک میں روزانہ کچھ خواتین بیٹھ کر زور زور سے باتیں کرتیں اور کہے لگاتیں۔ ایک دن سب بالکل خاموش بیٹھی تھیں، جس پر مجھے تجسس ہوا اور میں نے جا کر ایک خاتون سے اس خاموشی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، دراصل آج سب موجود ہیں۔ مجھے 1 منٹ لگا سمجھنے میں۔ دیکھیں آپ کتنی دیر میں سمجھتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹھرکیوں کو ہر چیز میں لڑکی ہی نظر آتی ہے، بے شک وہ مٹر میں بیٹھی سنڈی ہی کیوں نہ ہو۔ 2 سال پہلے ایک منحوس نے کہا تھا، ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ وہ دن اور آج کا دن عوام نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ مزے ہیں بھائی لاہوریوں کے تو، کبھی دودھ، کبھی اے سی، کبھی 300 یونٹ فری، اور اب سنا ہے ساتھ ربڑی فالودہ بھی دینے لگی ہے۔ رشک آ رہا ہے لاہوریوں کی قسمت پہ۔ MNA کے ساتھ والے گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ جب جنازہ گاہ پہنچے تو جنازہ تیار تھا۔ MNA صاحب کو محسوس ہوا کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا MNA ان کے درمیان موجود ہے، لہٰذا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند کہا، مرنے والے کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ساتھ کھڑے چمچے نے کان میں کہا، کیوں لوگوں سے مار کھانے کے چکر میں ہیں؟ مرنے والی عورت ہے۔ ماں بیٹے سے، ٹیپو سلطان کون ہے بیٹا؟ پتہ نہیں۔ ماں، پڑھائی پر دھیان دو بیٹا۔ امی، نوشین آنٹی کون ہے؟ ماں، پتہ نہیں بیٹا، پاپا پر دھیان دیں۔ کوئی بتا سکتا ہے جب بیوی بچوں کو ڈانٹتی ہے تو بیچ بیچ میں ٹیڑھی نظروں سے شوہر کی طرف کیوں دیکھتی ہے؟ بابا جی 40 منٹ تک حسینہ کے ساتھ بیٹھے اس کی باتیں سنتے رہے، اور جب اس نے جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے بابا جی سے کہا، میں آپ سے پوچھنا بھول گئی کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ بابا جی نے مسکرا کے جواب دیا، 40 منٹ۔ دونوں ہی چلا رہے ہیں میرے ساتھ پیار کا چکر، دن نوں مکھیاں اور رات نوں مچھر۔ رات کے 11 بجے سورج پوری آب و تاب سے گرمی برسا رہا تھا۔ ٹھٹھاتی سردی میں بدن پسینے سے شرابور تھا۔ ہر طرف تیز بارش اور ژالہ باری کے باعث گرد و غبار اور دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ لوگ چوک چوراہوں میں گرمی کی شدت سے کپکپاتے ہوئے آگ جلا کر بیٹھے تھے۔ ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا، جس کی وجہ سے درخت جڑوں سے اکھڑ چکے تھے۔ ہاتھی اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں چھپ گئے تھے۔ بھینس نے بھی اپنے 1 درجن بچوں کو پروں کی آغوش میں چھپا کر ڈربے میں بٹھا لیا تھا۔
کوے گلیوں میں بھونک رہے تھے۔ ہر طرف لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ کوسوں دور تک کوئی دکھائی نہ پڑتا۔ اس ہو کے عالم میں ایک 100 سالہ بزرگ نے اپنی سائیکل کو کک ماری، جہاز پر ون ویلنگ کرتے ہوئے برگر پوائنٹ پہنچے اور اپنی بس اسٹینڈ پر کھڑی کر کے دھوبی کے پاس سے چکن پیزا لیا اور واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ریل گاڑی کا ٹائر پنچر ہے۔ اسی اثناء میں انہوں نے اپنی جیب سے الادین کا چراغ نکالا اور اس کو رگڑا، البتہ اس نے کام نہ کیا۔ 2-3 بار رگڑا، البتہ جواب ندارد۔ پھر ان 100 سالہ بزرگ نے چراغ کے سیل چیک کیے تو وہ ختم ہو چکے تھے۔ آخر بزرگ کو وہ شام وہیں کرکٹ گراؤنڈ میں گزارنی پڑی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔